اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں معلوم؟ اس کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابی السلول کا، خبر کھودی گئی اس کی، خبر کھودنے کے بعد عبداللہ بن ابی السلول کی لاش میت کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی آئے، اس وقت قبر کے سامنے کھڑے ہوئے، فاخرج بہ، کہا کہ اسے قبر سے نکالو۔ تھا یہ منافق، یہ ہر طرح کی تکلیف دیا ہے مجھے ضرور ہے، لیکن اس کا ایک احسان مجھ پر ہے، وہ احسان یہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی تھی، اس وقت قیدیوں میں میرے چچا عباس بھی قیدی تھے، اس وقت ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، میرے چچا عباس کے بدن پر قمیص نہیں تھی، وہ دیکھ رہا تھا عبداللہ بن ابی، اور وہ اپنی قمیص نکال کر میرے چچا کو پہنایا تھا، وہ احسان میں یاد رکھا ہوں۔ جیسا دنیا میں کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے، جیسے بھلائیاں کرو گے آخرت میں ویسے ہی بھلائیاں تمہارے حق میں آنے والی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ کیوں؟ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے قربانیاں دے کر، بہت سارے خواہشات کو کچل کر، بہت سارے ارمانوں کو کچل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، دنیا میں سلیقے کی زندگی گزارتا ہے، فرما بردار زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کی عبادت احسان کے درجے پر جاتی ہیں، اس کی زندگی احسان کے درجے پر مبنی ہوتی ہے، اس کے معاملات احسان کے درجے پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے وہ بندے دنیا میں رہتے ہوئے احسان کا معاملہ کیے ہیں، میں ان کا بدلہ بھی احسان کے ذریعے سے دوں گا، میں ان کا بدلہ بھی اچھے طریقے سے ادا کروں گا۔ تو اللہ نے اس قانون کو ذکر کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کو یہ صفت اور یہ قانون اللہ نے جو اپنے لیے اختیار کیا ہے کہ میں احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکانے والا ہوں، یہ صفت اور یہ عادت جہاں اللہ کو پسند ہے، وہیں اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ اصول بندے بندوں کے درمیان بھی قائم رہے، بندے بندوں کے درمیان قائم رہے، انسانوں کے درمیان قائم رہے، آدمیوں کے درمیان قائم رہے، معاشرے کے درمیان یہ اصول قائم رہے۔ ہم پر بہت سارے لوگ احسانات کرتے ہیں، ہم پر بہت سارے لوگ انعامات کرتے ہیں، ان کے احسانوں کو یاد رکھا جائے، ان کے اس کام کو یاد رکھا جائے۔ اسلام میں یہ عادت اچھی نہیں ہے، اور یہ اسلام میں سب سے زیادہ گھٹیا صفت ہے کہ ایک انسان احسان فراموش بنے، احسان فراموش بنے۔ اللہ کو ذرا برابر بھی یہ عادت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ یہ صفت جہاں میرے لیے میں نے اختیار کیا ہے، یہ قانون میں اپنے لیے رکھا ہے، وہی میں پسند کرتا ہوں کہ یہ قانون لوگوں کے درمیان بھی رہے، لوگوں کے درمیان بھی رہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت جن مکارم اخلاق کی ہمیں دعوت دیتی ہے، جو اخلاق ہمارے اندر دیکھنا چاہتی ہے، شریعت ہمارے درمیان شرافت اور مروت اور سلیقے کی تربیت کے طور پر یہ صفت کو دیکھنا چاہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کبھی بھی تم اپنے محسن بندوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور کبھی ان کو مت بھلاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم پر احسانات کیے ہیں، کوئی کسی ہمارے برے وقت میں کوئی ہماری مدد کیا ہے، کسی تکلیف کے وقت ہمارا ساتھ دیا ہے، کسی مشکل کے وقت ہمارے ساتھ میں کھڑا ہے، کتنے ایسے تکلیفوں کے موقع پر وہ ہماری مدد کیا ہے۔
کبھی جانی مدد کی ہے، کبھی مالی مدد کی ہے، کبھی وقت نکال کر ہمارا ساتھ دیا ہے، کبھی ہمارا سپورٹ کیا ہے، برے وقت میں ہمارا کام آیا ہے۔ یاد رکھو ایسے احسانات ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مشکل کے وقت پر ہمیں کام آنے والے لوگ، شریعت کہتی ہے، اسلام کا یہ عام مزاج کہتا ہے، کبھی بھی ان کو مت بھلاؤ، ہمیشہ ان کو یاد رکھو، ہمیشہ ان کی قدر کرو، ان کے احسانات کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکاؤ۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ وقت پر کام لینے کے بعد اسے بھول جانا، وقت پر کام لینے کے بعد اس کی توہین کرنا، وقت پر اس کا ہمارا وہ ساتھ دینے کے بعد ہمیں اسے آسانی کے ساتھ اسے بھول جانا، شریعت میں یہ عادت اور یہ خصلت کبھی بھی پسند نہیں کی ہے، اور ایسا انسان بڑا گھٹیا انسان ہے، بڑا خراب انسان ہے، مفاد پرست انسان ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ہم پر جو احسانات کرتے ہیں لوگ، سب سے پہلے ان کا شکر ادا کرو، سب سے پہلے ان کا شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی ناشکری کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہا سب سے پہلے ایسے انسانوں کے حق میں بار بار شکر ادا کرو۔ دوسری بات، اتنا ہی نہیں بلکہ انتظار کرو، منتظر رہو کہ اس کے احسان کا بدلہ میں کیسے چکاؤں۔ وہ قرض ہے، صرف پیسہ لینا قرض نہیں ہے، پیسہ لے کر وقت پر پیسہ ادا کرنا قرض نہیں ہے، اس کی خدمت ہم نے لی ہے، اس کا تعاون ہم نے لیا ہے، اس کی مدد ہم نے لی ہے، یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے۔ آج اس نے ہم پر احسان کیا ہے، انتظار کرو کہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، سب سے پہلے جو تم پر احسان کیا ہے اس کا احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اب ایسا وقت تمہارے لیے نہیں ملا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکائے، تو کیا کرو؟ فَادْعُوا لَهُ، اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرو، اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرو۔ کب تک دعائیں کرو؟ حتیٰ تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تمہیں سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، دعائیں کرتے 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 تم اس بات کا تمہیں احساس ہو جائے میں اس کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں، میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہوں۔ زندگی بھر اس کے حق میں دعا کرو، اس کی مغفرت کی دعا کرو، اس کی زندگی میں آنے والے مسائل میں آسانیاں کے لیے دعا کرو، اس کے مشکلات کے حل کے لیے دعا کرو۔ یاد رکھو ایسوں کے حق میں دعائیں کرنا نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے، اب تمہاری ذمہ داری بھی بن چکی ہے، اب تم اس کے احسان کے تلے دب چکے ہو، اب تمہارا فرض بنتا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، اب اس کے حق میں ضرور تمہیں دعا کرنا ہی چاہیے، کرنا ہی چاہیے۔ حضرات، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی عادت ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکانا، اور کسی نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسانات کو یاد رکھنا، اس کے احسانات کو یاد رکھنا، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، یہ جب صفت کی بات آتی ہے، یہ اخلاق کی بات آتی ہے، شریعت نے مذہب کی بھی کوئی تفریق نہیں کی، مذہب کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تم پر کوئی احسان کیا ہے، ہو سکتا وہ مسلمان ہو سکتا وہ کافر ہو سکتا وہ مشرک ہو سکتا وہ یہودی ہو سکتا وہ عیسائی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو، اگر ایسا انسان بھی تم پر احسان کر دے، اس کا بھی احسان تمہیں یاد رکھنا ہوگا، اس کا بھی احسان تمہیں یاد رکھنا ہوگا، اس کا بھی احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ساتھ دے، جماعت والے ساتھ دے، رشتہ دار ساتھ دے، بس انہی کا بہت بڑا احسان ہے اور انہی لوگوں کو یاد رکھا جائے، ہرگز نہیں۔
ایک کافر ایک مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہماری کوئی خدمت کیا ہے، اگر کوئی ہمارے برے وقت پر ساتھ دیا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے حق میں ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے۔ بطور مثال جبیر بن مطعم، یہ کون ہے؟ مکے کا سردار ہے، کافر سردار ہے۔ اس کے دو بڑے بڑے احسانات تھے اللہ کے نبی پر۔ اللہ کے نبی پر، مسلمانوں پر اس نے دو بڑے بڑے احسانات کیے۔ پہلا احسان کیا تھا؟ وہ مشہور واقعہ ہے کہ مکے کی زندگی میں مکے کے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو بہت ستا رہے تھے، مسلمانوں کو ستا رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا۔ جو تکلیفوں کے ذریعے اسباب ہو سکتے تھے وہ سب کچھ اپنائے گئے۔ آپ کو جانی دھمکیاں، آپ کو طرح طرح کے ٹارچر، ایسے بہت سارے تکلیفیں آپ پر ڈھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ سارے مکے کے سرداروں نے مل کر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے، پہاڑ میں جا کر وہاں قید بند ہو گئے، اور یہ قید اور یہ انحصار 3 سال تک رہا۔ 3 سال تک رہا۔ مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے، قید و بند کیے گئے، اور ان کے تعلق سے ان کی مخالفت میں کئی چیزیں، باقاعدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر قانون لٹکائے گئے۔ کہا کہ آج کے بعد سے مسلمانوں کو یہ بات نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی کوئی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا۔ یہ پوری طرح بینر میں، ایک وال پوسٹ میں باقاعدہ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ تحریر چسپاں کر دی گئی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں وہ محصور رہے، اور ایسے حالات میں صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے نبی نے کیسے کیسے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ کھانے کے لیے ترس گئے، کھانے پینے کے لیے ترس گئے۔ آپ کو یہ تمام اشیاء آسانی سے میسر نہیں ہونے والی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان 3 سال کے اندر مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح کا کھانا صحیح نہیں ملا تو انہوں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے درخت کے پتے کھائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم درخت کے پتے کھاتے، جب قضائے حاجت کو جاتے، جب استنجا کے لیے جاتے، ہمارا فضلہ بھی ویسے ہی نکلتا جیسے کہ گائے بکرے کے جو مینکیاں گوبر نکلتا اس طریقے سے نکلتا۔ ایسے ایسے تکلیفیں اٹھائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میں اندھیروں میں کچھ کچا سا بھیگا سا ہاتھ مجھے کوئی چیز لگ گئی اور ہم نے اسے بھون کر کھا لیا۔ مدنی زندگی میں کہتے ہیں اس دور میں وہ کیا کھائے آج ہمیں کسی کو نہیں معلوم، اندھیرے میں کیا کھا لیا ہمیں نہیں معلوم۔ ایسے ایسے حالات ان پر گزرے۔ تو انہی مکے کے سرداروں میں ایک انسانیت نواز سردار تھا، ایک کافر مشرک سردار تھا، مطعم بن عدی۔ اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا، کہا کہ آخر کار وہ مسلمان ہے صحیح، لیکن ساتھ میں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسی مکے میں پلے بڑے ہیں، ہمارے ان کے تعلقات ہیں، اور ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے نبی کو، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ ہمارے نبی ہیں، اس کے عقیدے کے مطابق ایک عام انسان کی طرح وہ دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ ہمارے نزدیک وہ پلے بڑے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، اور جس شخص کو ہم ایک دور میں امین، امانت دار انسان کہتے تھے، شریف انسان کہتے تھے، آج اسے ہم اس طرح کے قید و بند ہیں، اسے ہم کیا ہے تکلیفوں میں مبتلا کیے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوا، گیا وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں جو تحریریں قانون لٹکائے گئے تھے اس کو پھاڑ دیا، اور اس کو کہا کہ ہم ہیں مسلمانوں کو پناہ دیں گے، ہم ہیں مسلمانوں کو پناہ دیں گے، وہ آ جائیں باہر مکے کے اندر آ جائیں، ہم اپنے گھر میں رکھ کر ان کو پالیں گے۔
اور وہاں سے شیب ابی طالب کی گھاٹی سے وہ نکلے، کس کے؟ مطعم بن عدی کے بہت بڑے احسان کے طور پر مسلمان وہاں سے نکل کر پھر مکے کے اندر آ گئے، شہر میں آ گئے، یہ بہت بڑا احسان تھا اس کا۔ دوسرا احسان، اللہ کے نبی طائف گئے ہوئے تھے، طائف گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے توحید کے پیغام کو عام کرنا چاہا، لیکن لوگ اثر قبول کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا، کیسے کیسے تکلیفیں دی گئی، پتھر سے مارے گئے، برے برے القاب سے ان کو پکارا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ وہاں سے آپ آنے کے بعد پھر مکہ داخل ہو رہے تھے، پھر وہی سرداروں نے آ کر کہا کہ جیسے طائف گئے ہوئے تھے ویسے واپس چلے جاؤ، مکے کے اندر تمہارا داخلہ نہیں ہے، مکے کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں بھی وہی شخص مطعم بن عدی آیا، آ کر کہا کہ اے محمد، کون ہے تمہیں روکنے والا؟ میں دیکھتا ہوں، آج میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں۔ شخصی پناہ اس دور کا ایک قانون تھا، جیسا آج پوری دنیا میں قانون ہے کہ کوئی ملک کسی کو سٹیزن شپ دے اور اسے کوئی نکال نہیں سکتا باہر، ویسے ہی سرداروں کے قسم میں قانون تھا، کوئی سردار کسی کو پناہ دیا تو کوئی اس کا دوسرا دشمن آ کر اسے مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں، آپ میرے گھر میں رہیے۔ اس کے بعد آپ مکے کے اندر آ گئے، مکے میں داخلہ ہوا آپ کا۔ یہ دو بہت بڑے احسانات تھے اللہ کے نبی پر اور مسلمانوں پر اس مطعم بن عدی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس احسان کو ایسا یاد رکھا۔ مدینے میں جانے کے بعد پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں 70 قیدی آئے، 70 مشرک لوگ قیدی بن کر آئے، اور ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ چرچے ہو رہے تھے، یہ مشورے ہو رہے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا ان 70 کو پوری طرح قتل کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا ان سے کچھ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشوروں کے درمیان مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس وقت تک مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا، مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں تم ایسے مشورے دے رہے ہو، اس وقت مجھے مطعم بن عدی یاد آ رہا ہے، مکے میں اس نے ایسے ہم پر احسانات کیے ہیں، ایسا ہمیں ساتھ دیا ہے۔ کہا مطعم بن عدی کے بارے میں، لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی ہؤلاء النتنا لاعتقتهم كلهم۔ کہا مطعم بن عدی اس وقت زندہ ہوتا اور مطعم بن عدی یہ کہتا کہ ایک بات کہتا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیجئے، اس کی ایک بات کو میں قبول کر کے 70 کو بھی آزاد کر دیتا، 70 کو بھی آزاد کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان لیتے تو اس کے احسانات کو یاد رکھتے۔ احسان فراموش کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں بڑے سے بڑا ساتھ دے، بڑے سے بڑا کام آئے، بڑی سے بڑی خدمت کرے تو ہی احسان نہیں۔ وقت پر ہمیں کھانا کوئی کھلا دے، وقت پر ہمیں کوئی پانی بھی پلا دے، وقت پر ہمیں کوئی چھوٹی چیز بھی کر اس کے ذریعے سے ساتھ دے تو وہ بھی بہت بڑا احسان بنتا ہے، وہ بھی بہت بڑا احسان بنتا ہے، اور وہ بھی احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، دیکھا ایک جگہ پڑاؤ کیا، پانی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کہیں بھی پانی نہیں مل رہا ہے، صحابہ کو پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی ضرورت ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی ضرورت ہے، کچھ کو غسل واجب ہو چکا ہے، غسل کرنے کے لیے پانی ضرورت ہے، جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہے، لیکن پانی کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ دور دور تک جا کر پانی تلاش کر کے آؤ۔ دیکھا وہ 2 صحابہ کرام گئے اور پانی تلاش کیا، پانی کہیں نہیں ملا۔ دیکھا کہ ایک طرف ایک عورت ایک مٹکے میں پانی لے کر جا رہی ہے، وہی پانی ہے، ایک مٹکا پانی ہے، وہی پانی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دونوں صحابہ کرام کسی بھی طرح وہ عورت کو منوا کر اس عورت کو ساتھ لائے،
اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس وقت پانی کہیں نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ عورت ہے اور اس عورت کے ساتھ ایک مٹکے کا پانی ہے، اور اس مٹکے کے پانی کو لے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تو اس کو ہم ساتھ لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکا لے کر اور اس کے بعد اس مٹکے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پانی کو اونڈلنا شروع کیا، اور آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کی نہریں بہتی گئیں۔ اس طرح اس پانی کے ذریعے جو ضرورت ہو سکتی تھی پانی کی ساری ضرورتوں کو استعمال کر لیا گیا۔ وضو کرنے والے وضو کر لیے، غسل کرنے والے غسل کر لیے، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خود بھی پانی پی رہے ہیں، پانی کو اسٹاک کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور ایسے معجزے کئی مرتبہ ہوئے، اور ان معجزوں کے ذریعے سے کوئی کم چیز زیادہ ہو جانا، کبھی پانی کا زیادہ ہونا، کبھی کھانے کا زیادہ ہونا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور معجزے کے طور پر ایسا ہی ہوا، جب ساری ضرورتیں ختم ہوئی تو مٹکے میں پانی جیسا کا ویسا ہی باقی تھا۔ وہ عورت اپنا مٹکے کا پانی لے کر جا رہی تھی، اپنا مٹکا اٹھا کر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں، ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے، اسے کچھ اجرت دینا ضروری ہوتا ہے، اس کی اجرت دینا بنتا ہے، اس کی اجرت ادا کرو۔ صحابہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ دینا شروع کیا، کھجور دیے، ستوں کا آٹا دیا، کوئی سامان تھا سامان دیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ عورت تو چلے گئی اپنے شہر کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دیکھیے احسان کا بدلہ کیسے احسان کے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہیں تک مسئلہ ختم نہیں ہوا، راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ہمارے درمیان یہ اعلان کر دیا، جب بھی کبھی جنگ کے لیے اللہ کے نبی فوجیں روانہ کرتے تو ساتھ میں خاص طور پر یہ بات بولتے کہ لوگوں، اس عورت کی بستی میں کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس عورت کی بستی میں کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس عورت کی بستی میں کوئی جنگ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ وہ عورت گئی اپنے شہر میں، کہا کہ جئتکم من اسحر الناس، میں ایک بہت بڑے جادوگر کے ہو کر آ رہی ہوں۔ اس نے معجزے کو جادو سمجھا تھا، اس لیے ویسا اس نے بیان کیا۔ دیکھا کہ اس عورت نے یہ منظر بھی دیکھا، بات کے آنے والے دنوں میں چاروں طرف شہر کے اطراف وکنف جنگ ہو رہی ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، لیکن کوئی صحابی، کوئی مسلمان اس عورت کے بستی پر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، جبکہ وہاں بھی مشرک ہیں، وہاں بھی کافر ہیں، خود وہ عورت بھی مشرک ہے، کافر ہے۔ لیکن ہوا اس اخلاق سے متاثر ہونے کے بعد اس عورت نے اعلان کر دیا، بستی والوں جانتے نہیں ہو کہ چاروں طرف سے بھی فتوحات ہو رہے ہیں، مسلمان جنگ کر رہے ہیں، محض ان کا بھی عقیدہ وہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، لیکن ہمیں کیوں بخشا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ محمد نے اس احسان کو یاد رکھ کر اس کا بدلہ اس طریقے سے چکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان کے مذہب کو اپنایا جائے، ان کے اسلام کو اپنایا جائے، ان کے دین کو اپنایا جائے۔ جیسے اس عورت نے تقریر کی، حتی اسلموا کلہم، سارے بستی والے، سارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے وہ اسی صفت، اس صفت کے ذریعے سے آپ کسی کی خدمت کرو، لوگ در جو ہمارے احسان کو قبول کریں گے، ہمارے اس احسان کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے کافروں کے ساتھ بھی احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیا، مشرک کے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیا۔ اور تو اور عبداللہ بن ابی بن السلول کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ اس کے تعارف میں، اس کی پہچان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یہ رئیس المنافق ہے، یہ منافقوں کا بڑا سردار ہے۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں دی اللہ کے نبی کو اس نے، آپ کو تکلیف دی، آپ کے خاندان کو تکلیف دی، آپ کی بیویوں کو تکلیف دی، آپ کی بیویوں کو نہیں چھوڑا اس نے، کیسے کیسے الزامات لگائے، کیسے کیسے مسائل ڈھائے اس نے، مسلمان کو لڑایا اس نے، صحابہ کو لڑایا اس نے، کیسے کیسے کے درمیان پھوٹ ڈال کر نفرتوں کا ماحول پیدا کیا اس نے۔ کتنے مرتبہ یہ قتل کا واجب قتل ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا۔
لیکن ایسا منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں معلوم؟ اس کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابی السلول کا، خبر کھودی گئی اس کی، خبر کھودنے کے بعد عبداللہ بن ابی السلول کی لاش میت کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی آئے، اس وقت قبر کے سامنے کھڑے ہوئے، فأخرج بہ، کہا کہ اسے قبر سے نکالو، کہا کہ اسے قبر سے نکالو۔ پھر میت کو نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص، اپنا کرتا نکال کر اسے پہنایا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور یہ خلاف معمول ہے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، اور یہ وہ منافق ہے۔ ایسا نہیں تھا کوئی ایک نیک انسان ہو، بلکہ منافق ہے اور آپ کو تکلیفیں دینے والا انسان ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ آپ کر رہے ہیں۔ البسہ قمیصہ، اپنی قمیص نکال کر اسے پہناتے ہیں۔ صحابہ نے یہ حیرت منظر دیکھ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ آپ اس منافق کے حق میں ایسا سلوک کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، وَكَانَ كَسَى عَبَّاسًا قَمِيصًا، لوگو تھا یہ منافق، یہ ہر طرح کی تکلیف دیا ہے مجھے ضرور ہے، سارے تکلیف ایک طرف ہے، لیکن اس کا ایک احسان مجھ پر ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی تھی، اس وقت قیدیوں میں میرے چچا عباس بھی قیدی تھے، بعد میں چل کر مسلمان ہوئے وہ، لیکن اس وقت وہ قیدی تھے، مجرم تھے۔ اس وقت ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، میرے چچا عباس کے بدن پر قمیص نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا عبداللہ بن ابی، اور وہ اپنی قمیص نکال کر میرے چچا کو پہنایا تھا۔ وہ احسان میں یاد رکھا ہوں، وہ احسان ہے اس کا، اور میں زندگی میں اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی بہت مرتبہ کوشش کی، اس کی شرارت اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا۔ آج میں اس احسان کا بدلہ اس طریقے سے چکا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا بدلہ احسان کے طریقے سے دیا۔ احسان فراموش کبھی نہیں ہونا چاہیے، احسان لینے کے بعد احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ زندگی بھر اس کے احسانات کو یاد رکھنا۔ اور تو اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافروں کو چھوڑو، مشرکوں کو چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، اپنے بھائیوں کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، اپنے بہنوں کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، اپنے رشتہ داروں کے احسانات کا بدلہ احسان نہیں چکا سکتے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پر کسی کا احسان نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنے طائرانہ نظر دوڑا کر دیکھیں، کچھ ایسے لوگ ضرور ملیں گے، ان کا ساتھ ہمیں بہت کام آیا ہے، ان کا سپورٹ ہمیں بہت کام آیا ہے، ان کی مدد ہمیں بہت کام آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے احسانات کا بدلہ بھی چکاتے تھے، اپنوں کے بھی احسانات کا بدلہ چکاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، کہا کہ لوگوں، تم نے زندگی میں میرے بہت سے موقعوں پر مجھ پر احسانات کیے، الگ الگ انداز سے احسانات کیے، سبوں نے احسانات کیے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کی بات کچھ اور ہے، کچھ اور ہے اس کی بات، ان کے بہت بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہا کہ لوگوں میں ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی کا احسان مجھ پر نہیں۔ بہت سارے احسانات کیے ہیں، جان کے ذریعے بھی احسانات کیے، مال کے ذریعے سے بھی احسانات کیے۔ سب سے پہلے جس وقت سارا مکہ آپ کو جھوٹا بول رہا تھا، ایسے وقت میں یہ شخص ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ ابو بکر ہیں، آپ کو سچا مانا، مال کی ضرورت پڑی، سارا مال لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا گیا، کیسے کیسے موقع پر ساتھ دیا، اور خاص طور پر وہ ہجرت کا سفر، ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں ساتھ میں ہجرت کر رہے ہیں۔
माजरा ऐसा होता है कि कभी अबू बकर परेशान होते हैं, आपके सामने आते हैं, आपके आगे आगे चलते हैं, कभी परेशान होते हैं, आपके पीछे आते हैं और आपके पीछे पीछे चलते हैं। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, अबू बकर क्या बात है, क्या परेशानी है, कभी आगे आते हो कभी पीछे जाते हो, क्या मसला है, क्या बात है? अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, जब मैं पीछे चलते रहता हूँ मुझे ये खदशा होता है कि सामने से कोई दुश्मन आपको वार ना करे, कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। जब ये डर होता है, एहसास होता है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने आ जाता हूँ। कोई वार करे, कोई हमला करे तो सबसे पहले मुझ पर तीर लगे। फिर मैं आगे चलता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास कोई पीछे से आपको वार ना करे, तो ऐसे मैं आपकी जान बचाने के लिए, मैं आपकी हिफाजत करने के लिए पीछे से आता हूँ। कैसे कैसे एहसानात थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने वफ़ात से पहले, वफ़ात से चंद दिन पहले आपने क्या फरमाया पूरे सहाबा से, लोगों जो कुछ जिन जिन लोगों ने दुनिया में मेरी ज़िंदगी में मुझ पर एहसानात किए हैं, मैं सबके एहसानात का बदला चुका हूँ, अलग अलग तरीक़े से चुका हूँ। सबके एहसानात का बदला एहसान के तरीक़े से चुकाया हूँ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनके एहसानात का बदला मैं चुका नहीं सकता। इतने एहसानात हैं, मुझे उम्मीद है कल मैदान महशर में अल्लाह ही बेहतर तरीक़े से उनके एहसानात का बदला चुकाने वाला है। कितने ऐसे एहसानात हैं, हम पर भी बहुत सारे लोगों के एहसानात हैं। कुछ ऐसे एहसानात हैं जिनका हम ज़िंदगी भर एहसान नहीं चुका सकते। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात, पूरी ज़िंदगी आप इबादत कर लो, अल्लाह के एहसानात का बदला एहसान के ज़रिए से आप चुका नहीं सकते। लेकिन तकाज़ा ये है उसी की इबादत की जाए। अख़बिरनी अनिल एहसान, हदीस जिब्राईल में कहा, फरिश्तों ने, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी एहसान किसे कहते हैं? कहा कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह ही की इबादत की जाए और ख़ालिस अल्लाह के लिए इबादत की जाए, इसका मफ़हूम। और उसके बाद हमारे नबी के एहसानात हम पर इतने ज़्यादा हैं, हम कभी भी उनका बदला नहीं चुका सकते। हमारे नबी, आज हम हिदायत पर हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस दीन का पैगाम हम तक पहुँचाया, कुरान नाजिल हुआ आप पर, उसके ज़रिए से हम हिदायत पा रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के हक़ में कितनी फ़िक्र की है, रातों रात जाग कर हमारे हक़ में खैर के फ़ैसलों की दुआएं की हैं, आपने रो रो कर हमारे हक़ में दुआएं की हैं। और अल्लाह के नबी कल क़ियामत के दिन बहुत सारे गुनहगार होंगे, उनके हक़ में सिफारिश करने वाले हैं, आपकी सिफारिश के ज़रिए हम जन्नत को जाने वाले हैं। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद दुआ करो कि अल्लाह के नबी की सिफारिश हम सबको हासिल हो। तो ये बहरहाल ये एहसानात हैं, कितने बड़े एहसानात हैं। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी के आने को, अल्लाह के नबी के मबऊस को क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मुसलमानों पर अल्लाह के नबी को भेज कर बहुत बड़ा एहसान किया। उसके बाद माँ बाप के एहसानात बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी भर हम नहीं चुका सकते उनके एहसानात। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, तकाज़ा ये है उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए और उनके हक़ में दुआएं की जाए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और उसके बाद जिन लोगों का हम एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते वह उलमा हैं, वो हमारे असातिज़ा हैं, वो हमें पढ़ाए हैं, हमें कुरान सिखाए हैं, हमारी वो रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी आखिरत संवार रहे हैं। हम उनको पूछ पूछ कर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर लेते हैं, हम उनके ज़रिए से अपनी आखिरत को वो संवार रहे हैं। माँ बाप जिस्म की तरबियत करते हैं, असातिज़ा रूह की तरबियत करते हैं, वालिदैन दुनिया संवारते हैं, और ये असातिज़ा या उलमा इंसान की आखिरत संवारते हैं। इनके एहसानात का बदला हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन इनके हक़ में ज़रूर दुआएं की जाए। वैसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके एहसानात हैं। बाप का इंतकाल हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं उन बच्चों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेते हैं, उनको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, बीमार हुए तो हॉस्पिटलों का ख़र्चा संभालते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, बड़ा भाई अकेला होता है, वो अकेला भाई सारे भाइयों को, सारे बहनों को पालता है, उनकी शादियां करवाता है। इस हैसियत से देखा जाए कितने बहनों की शादियां
ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائیوں نے کھڑ کر ان ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، ان کے احسانات ہیں، وہ بہنیں کبھی بھی ان کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر کتنے احسانات کیا ہوتا ہے، ان چھوٹے بھائیوں کو کبھی احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے، احسان فراموشی کبھی نہیں ہونا چاہیے، احسان کو یاد رکھا جائے اور احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکانے کی کوشش کی جائے۔ عربی شاعر نے کہا اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تبردا۔ شریفوں کے ساتھ احسان کرو گے وہ شریف انسان تمہارا غلام بن جائے گا، کمینوں کے ساتھ احسان کرو گے وہ تمہارا سرکش بن جائے گا اور تمہارا خلاف مخالف بن جائے گا۔ اسی لیے کبھی بھی ہم احسان کریں تو احسان کو یاد رکھیں، ہم جب احسان کرتے ہیں سامنے والا ہمارے احسانات کو یاد رکھے، احسان فراموشی کبھی نہ ہو۔ احسان فراموشی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے تعلق سے ایک وعید اور ایک حدیث۔ اللہ کے نبی نے عید کا دن تھا، عید کا خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر ایک خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، اے معاشرے کی عورتوں کثرت سے صدقہ کرو، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، صدقہ کرنے کے لیے پیسے کچھ اگر نہیں ہے اپنے زیورات بیچو، اپنے زیورات بیچ کر صدقہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ فِي أَهْلِ النَّارِ، میں جہنم میں سب سے زیادہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے جرم؟ فَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات نے، عورتوں نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس میں تمہارے دو بڑے بڑے گناہ ہیں، تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، بد دعائیں کرتی ہو۔ عورتوں کی زبان پر بہت زیادہ بد دعا آتی ہے اور وہ اپنے شوہروں کو بد دعائیں کرتی ہیں، غیر شعوری طور پر اپنے اولاد کو بد دعائیں کرتی ہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کیا ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے۔ کیوں؟ انہوں نے بد دعائیں دی ہیں۔ غصے میں آ کر بد دعائیں دینا یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ والدین کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو۔ بد دعا کے جملے، بد دعا کے الفاظ کبھی بھی خاص طور پر والدین کے حق میں، والدین کے زبان پر نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے والدین ہیں اپنے اولاد کی زندگیوں کو برباد کر رکھ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرا گناہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی احسان فراموش ہو تم۔ ایک شوہر تمہارے لیے صبح و شام کیا وہ خدمت کرتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، نہ وہ اس نے دھوپ کو دیکھا، نہ اس نے سردی کو دیکھا، نہ اس نے ٹھنڈ کو دیکھا، نہ اس نے وقت کو دیکھا، نہ دن نہ دیکھا، نہ رات نہ دیکھا، بلکہ تمہارے لیے، تمہارے سکون کے لیے اس نے مشقتیں جھیلی ہیں۔ ایک مرد نکاح سے پہلے اپنی زندگی جیتا ہے، نکاح کے بعد اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتا ہے۔ اتنی ساری خدمت کرنے والا ایک شوہر کبھی کبھار اس کے حق میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو تم یوں کہتی ہو لم یکن خیرا قط، آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے، آج تک تم نے کون سا میرا فائدہ کیا ہے، بڑے آسانی سے جملے بولتی ہو، سب سے بڑے احسان فراموش ہو تم۔ مرد بھی احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے خواتین ہیں، خواتین محنت کر کے اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خواتین ہی ہیں بلکہ شوہر بھی احسان فراموش ہوتے ہیں اپنی بیوی کے۔ بہرحال ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھا جائے اور احسان فراموش نہ ہو۔ حضرات جیسے کہ میں نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، تو اس کے حق میں شکر گزار بننا چاہیے۔ اس کے بعد احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرنا ہے۔ ایک اور بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا آج آپ نے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں مجھ پر، لیکن کبھی ایسا ہوا آپ نے میرے حق میں کچھ غلطی کر دی، مجھے نقصان پہنچ گیا، مجھے نقصان پہنچا، لیکن کل تک آپ نے بہت سارے مجھ پر احسانات کیے ہیں، آج کچھ بائی مسٹیک، کچھ غلطی سے میرا نقصان کر دیے، اور اس نقصان کی وجہ سے میں غصے میں آ کر آپ کو بدلہ لوں، آپ کو برا بولوں، اجازت نہیں۔
بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص تم پر احسان کیا ہے اس سے کبھی تمہارے حق میں غلطی ہو جائے اس غلطی کو معاف کرو. ایسا نہیں کہ آج کی غلطی کو دیکھ کر اس کا پچھلا ریکارڈ پورا اس کا برباد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. ایک صحابی تھے حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے غلطی ہوئی، مسلمانوں کے راز کو انہوں نے مشرکوں کے سامنے اگل دیا. ان کی کوئی مجبوری تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے. بہرحال مجبوری تھی، اس مجبوری کی وجہ سے اس مجبوری میں آ کر مسلمان کیا پلان بنا رہے ہیں، کافروں کے مخالفت میں کیا کیا جنگی تدبیر کر رہے ہیں، وہ راز کو اگل دیا. اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی، حاطب بن بلتع نے ایک راز کو فاش کر دیا. بازو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. عمر بن خطاب نے کہا دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ ھذا المنافق، اے اللہ کے نبی اجازت دے دو، یہ لگتا منافق ہے، اسی گردن اڑا دوں گا میں. اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا یا عمر تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے. انہ قد شہد فی بدر. بدر کوسی جنگ ہے؟ پہلی جنگ ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 یا 319 کی تعداد تھی. اتنی کم تعداد میں ہزاروں کی تعداد کی مخالفت میں ہم جیتے ہیں. مسلمان بڑی محنت کی ہیں اس میں، ان کی بھی بہت بڑی محنتیں ہیں اس میں، بلکہ میں کیا بتاؤں، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان میں جھانک کر کہا قد غفرت اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدری صحابہ کرام، آج کے بعد سے جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری مغفرت کر دی ہے. اللہ کے پاس ان کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی ان کا پچھلے ریکارڈ کو نہیں بھولا، وہ یاد رکھا، اور اس کے بعد اللہ عمر بن خطاب کو نصیحت فرمائی. بہرحال ایسے مثالیں بہت سارے ہو سکتے ہیں. احسان کا بدلہ احسان ہوگا، احسان فراموشی نہیں.